السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر سترنگی تیرے رنگ میں رنگ جامہ ناول کے ساتھ، اور یہ اس کی چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ زندگی تجھے جتنا سہل سمجھا، تو نے اتنا ہی مجھے رلا دیا۔ چار دیواری میں قید مسحری سے کمر ٹکائے، ایک تصویر سینے سے لگائے، وہ کافی دیر سے خیالوں میں گم تھی۔ کئی لمحے گزر گئے پر وجود میں حرکت نہیں ہوئی، نگاہیں جامد تھی۔ سوٹ کیس بیڈ پہ کھلا پڑا تھا، دوبارہ کسی میں ہمت نہیں ہوئی جو اس کے کمرے کے قریب بھی پٹکتا۔ ایک رعب تھا یا خوف؟ گھر والوں کے لیے بھی ہضم کرنا مشکل تھا کہ بی بی صاحب ان کے گھر میں بہو کی حیثیت سے موجود ہیں، البتہ نجف دوپہر کے کھانے کے لیے آئی تھی، جسے پھر لالک نے غصہ کر کے بھیج دیا تھا۔ یوشے صبح گیا، رات 10 بجے چچا کے ساتھ واپس آیا۔ گولڈ مارٹ پہ ان کی کپڑوں کی دکان تھی، دونوں بھائی بیٹھا کرتے تھے، پر رحیم خان کی عمر کے تقاضے کی بنیاد پر کام سے دستبردار ہو گئے۔ گھر کا خرچہ یوشے کی تنخواہ اور کریم چچا ہی اٹھاتے تھے۔ پوشن الگ تھے کیونکہ نیچے مزید کمرے نہیں تھے، اور جو تھے وہ چچی کو چھوٹا پڑتا تھا۔ کھانا پینا ساتھ تھا۔ یوں صبر و شکر کے ساتھ زندگی کی گاڑی چل رہی تھی، پر اب یوشے نوکری ہاتھ سے جانے کے بعد وہ پریشان ہو گیا تھا، اور یوشے کی ماں بھی۔ دکان میں رحیم صاحب کا بھی حصہ تھا۔ فی الحال اس نے دکان جانا بہتر سمجھا، فارغ بیٹھنا اسے خود بھی پسند نہیں تھا۔ نجف نے اسے لالی کے بارے میں فل رپورٹ دی۔ وہ خود سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، گھر میں سب سے چھوٹی اور چہیتی تھی۔ چچا چچی کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اسی وجہ سے چچی اکثر چڑچڑی رہا کرتی تھی۔ لاک کھول کر وہ اندر آیا تو خانزادی صاحبہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھی مراقبہ کرتے ملی۔ وہ آہستہ سے قدم لیتا مسحری تک آیا اور اوپر بیٹھ گیا۔ یوشے کو اچنبھا ہوا، وہ اب تک غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ میڈم، خانزادی صاحبہ پکار پہ وہ ہوش میں آئی اور بال پیچھے کرتی سیدھی ہوئی۔ اتنی کمزور آپ اچھی نہیں لگتی۔ یوشے، ہر چیز میرے خلاف ہو رہی ہے۔ شیری سے رابطہ نہیں ہوا، یقیناً ان کو میری شادی کا معلوم ہو گیا ہوگا۔ دل پھٹ جائے گا میرا، میں تھک گئی ہوں یوشے، تھک گئی ہوں۔ اپنی بے بسی پہ خاموش رہ نہ سکی اور اپنے دشمن کے سامنے ہی زبان کھول دی۔ یوشے میں ہمت نہیں تھی جو حوصلے کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا، پھر اچانک وہ کھڑی ہوئی اور پلٹی۔ یوشے کا دھیان سوٹ کیس پہ پڑا اور جویلری کے بڑے ڈبے دیکھ کر اسے قدرے حیرانی ہوئی۔ ایک سونے کا سیٹ اس نے ہاتھ میں اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے چوری؟ ارے رکھو اسے، اپنے حق کی چیز ساتھ لائی ہوں، کیسے وہاں چھوڑ آتی؟ یہ میری ممی کا ہے، کوئی چوری کر کے نہیں لائی۔ اب کیا اپنی ممی کی چیزیں شریکوں کے ہاتھ لگنے دیتی؟ جھپٹ کر اس نے یوشے سے سیٹ لے کر ڈبے میں ڈالا۔ یوشے شرمندہ ہو گیا۔ میں حیران ہوں، آپ کو اس وقت ہوش تھا اپنا جو آپ زیور تک لے آئیں؟ وہاں تو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی۔ اس نے سر کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ پاگل آدمی، جوش میں ہوش کبھی نہیں کھونا چاہیے۔ میں پاگل دکھتی ہوں تمہیں جو یہ چھوڑ آتی؟ گھر میرے نام ہوتا تو میں اس کے پیپرز بھی لے آتی، پھر ایسا ان سب کو تگنی کا ناچ نچاتی نا، لت پت جاتا۔ خیر گھر میرے نام ہوتا تو کسی میں جرت کہاں تھی یوں نکال پھینکنے کی؟ پر دیکھنا، ٹرٹر پروڈکشن کا حساب اللہ ہی لے گا۔ اللہ کرے واش روم میں پھسل کے گر جائے اور سنہر پہ چڑیلے چمٹ جائیں۔ وہ اپنی آنکھیں جا رہی تھی۔ جلدی سے سوٹ کیس بن گیا۔ استغفر اللہ، اب لگ رہا ہے آپ وہی خانزادی ہیں۔ وہ واقعی کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرنے والی تھی۔ اگر یہاں رہ رہی تھی اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہار مان جاؤں گی؟ ابھی تو تمہیں سبق سکھانا باقی ہے۔ بات زبان پہ آ گئی۔ یوشے کے گلے میں گھرٹی ابھری۔ میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھ سے اتنا چڑھتی کیوں ہیں؟ کیونکہ تم ڈرائیور ہو۔ لالی خانزادی کے ساتھ بالکل نہیں جچتے ہو تم میرے اور اس کے درمیان میں آئے ہو، تم جلتے ہو۔ آپ کو کس نے سب کی بے عزتی کرنے کا لائسنس دیا ہے؟ اے لو، لائسنس کی کیا ضرورت، میری زبان کافی ہے۔ بے نیازی سے شانے اچکائے گئے، زبان فراٹے بھر رہی تھی۔ وہ سوٹ کیس اٹھانے لگی جو کافی بھاری تھا۔ پتہ نہیں گھر سے کیا کچھ نہیں لے کر آئی تھی وہ، سوائے 2 اہم چیزوں کے جو وہ جلد بازی میں رکھنا بھول گئی تھی، ایک اپنا لیپ ٹاپ اور دوسرا ڈریسنگ کی دراز میں رکھا ہوا کاجل۔ باقی جتنا ہو سکا تھا اس نے سامان ساتھ رکھ لیا تھا۔ یوشے نے آگے بڑھ کے سوٹ کیس اٹھایا اور ڈریسنگ کے قریب رکھ دیا۔ وہ دیکھتی رہی، مسکراتے ہوئے پاس آیا۔ شوہر ہوں اب، تھوڑی عزت تو بنتی ہے میری بھی۔
वो मासूमियत से बोला। खानज़ादी ने एक निगाह उसकी रफसी हालत पर डाली और गले में पड़ी चेन को देखकर फिर खून खौला। ड्राइवर थे तुम, औकात में रहा करो, मेरे करीब भी आए तो जान निकाल लूँगी। अब शौहर हूँ, वो पलटा और उसके चेहरे पर झुक के करख्त अंदाज में बोला। कुछ चुभता हुआ लहजा था, पहली बार उसे महसूस हुआ। जाहिल आदमी, तो मेरे कुछ नहीं लगते, वो फिनकारी। इस बदतमीज़ी पर मज़ीद 2 फ्लैटें जहन्नुम में बुक हो गए हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं जन्नत में जाऊँ और आप। वो शरीर से लहजे में कहकर खामोश हो गया। यूशे, मैं मुंह तोड़ दूंगी इस फिजूल गोई पे। ललिक ने तकिया उठा के उसके मुंह पे मारा तो वह हंस कर बेहाल हो गया। आप गुस्सा करते हुए बहुत प्यारी लगती हैं बेगम। उसके जुमले पर तो ललिक के बदन में गोया मिर्चें भर गई। वो लाल अंगारा हुई थी। यह आदमी कैसे नॉर्मल हो गया था इतनी जल्दी? कल तक तो सर पे मुसल्लत होने के ताने देता फिर रहा था और आज मोहतरम के मिजाज ही अलग थे। हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता नहीं है खान साहब, सिर्फ तकरार है जो अज़ल से थी और अबद तक रहेगी। उसने दांत पीसे और उंगली उठाकर कहा तो यूशे ने उंगली थाम ली। तो फिर देख लेते हैं किसकी विकेट पहले डाउन होगी, खानज़ादी साहिबा। वो दांत किचकिचाकर घूर के उसे देखने लगा और झटके से हाथ छुड़ाए। यूशे की मुस्कुराहट गहरी हो गई, आंखें चमकी। यानी खानज़ादी को तंग करना था तो ये तरीका सबसे बेहतरीन था। लड़ तो वो खुद ही लेती है, यूशे ने बस चिंगारी लगानी थी। ऐसे न देखे कहीं प्यार ना हो जाए। जो भी हम आपको हारा हुआ नहीं देख सकता। वो च्युइंगम चबाता सुकून से बोला। या अल्लाह, मैं इस शख्स का कहाँ सर फोड़ूं? खुद से फोड़ ले, क्या पता मोहब्बत की कली फूट जाए। वो पेट छेड़ने लगा। ललिक तो उसके रवैये पर हैरान हो गई। खान साहब से ये उम्मीद नहीं थी। कहाँ हर वक्त जहर उगलने वाला यूशे और कहाँ ये शौहर के रूप में मौजूद यूशे खान। यूशे, बंद कर लो मुँह, क्यों फिजूल बकवास करते हो? आपसे तो कम ही करता हूँ। सर झुकाते हुए चेहरे के जाविये बिगाड़ कर बड़बड़ाया। अच्छा चले जाता हूँ, बेफिक्र रहें, मेरी विकेट डाउन कभी नहीं होगी। वो झल्लाता हुआ निकल गया। ललिक ने सुकून की सांस खारिज की। इस गुफ्तगू का नतीजा ये निकला कि दोनों के जहन पुरसुकून हो गए थे। लड़ाई ही तो उनके रिश्ते को मजबूत रखे हुए थी, वरना था क्या उन दोनों के दरमियान? अगर जंग थी तो फिर खानज़ादी को ज़ेर करने के लिए यूशे ने यही हरब आज़माना था। 2 दिन यूं ही गुजर गए। ललिक कमरे में पड़े पड़े शदीद बेजार हो गई। चाय की तलब हुई तो बाहर निकल आई। सादा गुलाबी ब्रांडेड सूट, घुटनों को छूती कमीज़ के साथ ढीला सा फ्लिपर और गले में झूलता शिफॉन का फूलदार प्रिंटेड दुपट्टा था। बाल जूड़े में मुकीद और आंखें काजल से बिल्कुल खाली थी। अब तो ललिक की आंखें सूनी सूनी लगने लगी थी। पैरों में नाजुक स्लीपर, जी वो ये भी साथ लाई थी। टखनों से ऊपर फ्लिपर था। उसकी हाइट भी ठीक ठाक थी। इर्द गिर्द नज़रें घुमाती वो किचन में चली आई। किचन से थोड़े फासले पे लकड़ी के सोफ़े बिछे थे। चच्ची बैठी प्याज काट रही थी और अरफा चावल चुन रही थी। माहिदा ज़रगोना बेगम के साथ किचन में थी। नजफ़ कॉलेज गई थी। ललिक ने दाएं बाएं देखकर गला गकारा। मुझे चाय बनानी है, गर्दन अकड़ा कर कहा। ये लो। माहिदा ने फ़ौरन चायदान पकड़ा दिया। ललिक ने पूरे किचन में निगाह दौड़ाई। मतलूबा चीज़ें मिलते ही पानी में झोंकी। अलबत्ता किचन में गर्मी के बाइस चंद लम्हों में वो पसीना पसीना हो गई। इन्हें चाय बनानी आती भी है कि नहीं? वहाँ तो सारे काम मुलाजिम करते थे। चल कर तो बहुत भरम से आई हैं। चची की बात मुकम्मल हुई नहीं थी कि ललिक कमर पे हाथ रख के किचन से बाहर आ गई। उसके कान बाहर ही लगे थे। चाची जी। हाँ अब बोले। मेरे मुंह पे क्या बोल रही थी? पीठ पीछे बोलने वाले लोगों से तो मुझे वैसी नफ़रत है। कड़े तेवर लिए उनकी तरफ देखकर सीने पे बाजू लपेटकर इत्मीनान से कहा। माहिदा कफगीर था, मैं बाहर ही आ गई। ललिक बीबी, मेरा घर है और आप? क्या आप? 3 दिन से आपकी सरगोशी बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बोलती जाएंगी। हाँ हूँ मैं नाज नखरे वाली, तो क्या मसला है, मर जाऊँ? बल्कि मैं तो जहाँ जाती हूँ लाशें खुद बिछ जाती हैं। ऐसे ही कह रही थी ना आप? वो तो अपनी पे आ गई थी। भाभी बेगम देख रही हैं अपनी बहू को कैसे ज़ुबान चला रही है। ललिक बीबी, यह आपकी हवेली नहीं है जो हम बर्दाश्त कर जाएं। मैं 3 बार इग्नोर करती हूँ और चौथी बार अपनी पे उतर आती हूँ। ये चौथी बार था, कोशिश कीजिएगा 5वीं बार ना आए। आके दिखाती वो शेरनी के मानिंद गुर्राई।
تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ جب دو بڑے بات کر رہے ہیں تو بچے نہیں بولتے؟ ہاں؟ گردن گھما کر مائدہ کو دیکھا۔ تم حد پار کر رہی ہو۔ میری کوئی حد مقرر ہی نہیں، اور حد میں تم رہو، مجھ سے اٹکنے کی کوشش نہ کرنا۔ ویسے یوشے کو لے کر جو ہر وقت غم تمہارے منہ پہ چھایا رہتا ہے، یہ دیکھ کر میں کوفت میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ چہرے پہ چپکی لٹکو انگلی پہ لپیٹ کر بے نیازی سے وہ کچن میں مڑ گئی۔ مائدہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مائدہ کا رنگ سفید پڑا۔ لالک نے شرانگیز مسکراہٹ دبائی۔ یہ کہہ رہی ہوں کہ بس نہ، بہت ہو گیا۔ یوشے سے تمہاری شادی نہیں ہوئی، میرے حصے میں وہ آ گیا، تو اب اتنا بھی کیا غم منانا؟ لالک نے محظوظ ہوتے ہوئے اس کے اٹکنے کی نقل اتاری۔ بھول جاؤ اپنی اس محبت کو۔ حساب بے باک کر دی وہ فریج کھول کر، دھڑلے سے دودھ ڈال کر چائے دان ہلانے لگی۔ مائدہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ سب کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھی۔ جھوٹے الزام کس پہ لگا رہی ہو؟ خود کا کردار اتنا مضبوط ہے کہ بھائی نے عزت کی خاطر اپنے ملازم سے نکاح پڑھا کے رخصت کر دیا۔ اس بیچارے ملازم کی تو قسمت ہی سیاہ کر دی۔ ماں کے چہرے پہ بے اعتباری کا رنگ دیکھا تو مائدہ سے تذلیل برداشت نہیں ہوئی۔ اس کی بات لالک کے دل پہ لگی۔ ریک سے اسٹیل کا گلاس اٹھا کر زور سے پٹکا کہ مقابل لوگوں کے دل دہل گئے۔ میں سچ بتاتی ہوں، تمہارا معصوم یوشے محبت کرتا مجھ سے، سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے جو محبت بھرے خط لکھے میرے لیے، وہ میرے بھائی نے پڑھ لیے، اور باقی کسر میری پھپھو نے پوری کر دی۔ سن لیا سچ؟ دروازے پہ کھڑے وہ لفظوں پہ زور دے کر بولی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتانے کے قابل نہیں تھے۔ مائدہ کے چہرے پہ کئی رنگ تیزی سے بکھرے، جبکہ باقی سب سن ہو گئے تھے۔ میں یہاں لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئی ہوں، مجبوری میں رہ رہی ہوں، ورنہ اس ڈربے میں رہنا میرے لیے سب سے مشکل کام ہے، اور اس سے زیادہ مشکل یوشے کے گھر والوں کو برداشت کرنا۔ صرف یوشے جی کی خاطر برداشت کر رہی ہوں۔ میری زبان درازی کے قصے بہت مشہور ہے، تو خیر رہنے دیتے ہیں۔ چچی، مجھے آئندہ جواب دینے پر مجبور نہیں کیجیے گا۔ وہ مسکرا کر پلٹ گئی۔ لالک تو منظر سے ہٹ گئی تھی۔ چائے چھان کر کپ اٹھاتی گردن اکڑا کے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے مائدہ کسی گہرے گڑھے میں گر گئی، اور باقی وہ تینوں عورتیں مراقبے میں چلی گئی۔ دونوں مامیوں کی نگاہوں سے اجتناب کرتے کچن میں جانے لگی۔ مائدہ، کمرے میں آؤ۔ عرفہ پپو چاول کا تھال میز پر رکھ کر ویل چیئر گھسیٹتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مائدہ کا دل ڈوبا، پھر ماں کی تائید میں چھوٹے قدم لیتے نکل گئی۔ چچی کی تو بولتی بند ہو گئی تھی۔ دونوں خواتین خاموشی سے کام میں لگ گئی۔ مائدہ کمرے میں آ کر ماں کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بتاؤ مائدہ، کیا یہ سچ ہے؟ امی، آپ اس انجان لڑکی کا یقین کیسے کر سکتی ہیں؟ مائدہ کو تو صدمہ لگ گیا۔ ان کی بات نے میرے شک پہ یقین کا ٹھپا لگا دیا ہے۔ کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا، جبھی یہ ذکر چھیڑا ہے، اور میں بھی کافی عرصے سے سب نوٹ کرتی آئی ہوں۔ یوشے کے ساتھ تمہاری دوستی کو کبھی مایوب نہیں سمجھا، پر جب سے لالک بیوی آئی ہیں تم بجھی بجھی رہنے لگی ہو، یوشے سے اجتناب برتتی ہو۔ وہ پھر ٹھہر گئی۔ ہاں، پسند کرتی تھی اسے میں، پر اس نے کیا کیا؟ اس ٹیڑھی پسلی سے شادی کر لی۔ اس سے محبت یوشے کو کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو بات بات پہ کاٹ کھانے کو آتی ہے۔ یقیناً وہ جھوٹ بول رہی تھی، اپنے کردار پہ پردہ ڈال رہی تھی۔ مائدہ، میری بات سنو۔ یوشے کے لیے تمہارے دل میں جو بھی تھا اسے ختم کرو۔ میں بھائی بھابھی کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ تمہاری چھوٹی مامی نے سب جگہ تمہاری محبت کا ڈھنڈورا پیٹ دینا ہے۔ اگر ان کو یقین ہو گیا، اپنا حلیہ درست کرو، اور تمہیں مزید دیوداس بنا نہ دیکھوں میں۔ یہ ہر وقت تمہارے ناول پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ محبت سوار کر لی ہے، وہ سختی سے بولی۔ مائدہ نے شکوہ کنہ نگاہ ان پہ ڈالی۔ آپ میری ماں ہیں اور اس پھول جلیبی کی، تنک کر کہا۔ تمہاری ماں ہوں، اس لیے تمہیں نصیحت کر رہی ہوں۔ لڑائی جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان اپنی اہمیت دوسروں کی نظر میں کم کرتا ہے بس۔ ان کے پاس ماں نہیں ہے، اگر ہوتی تو وہ آج اتنی تلخ یا ایسے بد کلام نہیں ہوتی۔ ان کو کسی نے نصیحت نہیں کی۔ تمہارے پاس ماں ہے تو قدر کرو۔ وہ صرف تمہیں اور تمہاری مامی کو جواب دے کر گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم دونوں نے ان کے بارے میں غلط باتیں کی۔ بلا وجہ مت الجھو، نظر انداز کرو، وہ آسمان سے گری ہیں، سنبھلنے میں وقت لگے گا۔ عرفہ بے حد پیار اور نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ وہ خاموش سی ہو کر بیٹھ گئی۔ امی، وہ بدتمیزی کرتی ہیں۔ میرا بچہ، میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی کہ برائی کا جواب برائی سے دو۔ ان کے ساتھ جیسے رہو گے وہ تمہارے ساتھ ویسا ہی رویہ اپنائیں گی۔ 1-2 ماہ میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تم اپنا آپا مت کھو۔ تم خود لڑکی ذات ہو، ان کی تکلیف سمجھ سکتی ہو۔ میں جانتی ہوں اپنے گھر والوں کی وجہ سے اتنی سخت ہو گئی ہیں،
اب تم اپنا انداز بدلو، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہی کہ ان کو اپنی اچھائی کے ذریعے لہجہ تبدیل کرنے پہ مجبور کر دوں؟ ایسا ہو ہی نہ جائے۔ ہاں چندا، اب جاؤ، بھابھی بیگم کا ہاتھ بٹاؤ، اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ توبہ امی، لگتا ہے اس گھر میں مامی کا ہاتھ بٹانے ہی آئی ہوں۔ بس پیر پٹک کر منہ بسوڑتی باہر نکل گئی۔ عرفہ اس جھلی کی باتوں کو نظر انداز کر کے مسکراتے ہوئے بیڈ پہ بکھرے دوپٹے طے کرنے لگی۔ ہر سو رات کی چاندنی برس رہی تھی۔ علاقے کے تمام گھروں کی کھڑکیوں سے چمک اٹھ رہی تھی۔ خان منزل میں سب کھانے سے فارغ ہو کے بیٹھے تھے۔ خواتین کچن میں گھس چکی تھی، جبکہ رحیم خان اور کریم خان دونوں بھائی کمرے میں ساتھ بیٹھے رجسٹر میں دکان کا حساب کتاب کر رہے تھے۔ چچی نے یوشے کو لیلک کی جلوہ گیری سنا ڈالی اور وہ سر تھام کے رہ گیا۔ اب کون اس سرپری کو سمجھاتا؟ بھاری سر کے ساتھ نجف کو چائے کا کہہ کر وہ چھت پہ چلا آیا۔ چارپائی پہ بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھ پیچھے ٹکا دیے اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ آہٹ پہ چہرہ جھکائے تو مزمل پاس بیٹھا ملا۔ خان صاحب، اب کیا کر دیا بھابھی نے جو منہ لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ لب دبائے مزمل نے تشویش سے پوچھا تو یوشے نے سانس بھری۔ یہ پوچھ، انہوں نے گھر والوں کو آج کیا کچھ نہیں کہا؟ چچی اور مائدہ کو خوب باتیں سنائیں اور یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو خطوط لکھے جو میکال صاحب نے پڑھ لیے ہیں اور سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ پریشان حال دل کا غبار نکالنے لگا۔ مزمل کی ہنسی چھوٹی۔ بہت ہمدردی ہے مجھے تجھ سے، بھابھی سوچ سے زیادہ آفت کی پرکالا نکلی ہیں۔ ان کی تعریف کم کر، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے، ذمہ داری بڑھ گئی ہے، دکان پہ بیٹھ بیٹھ کے سر الگ دکھنے لگا ہے۔ 2-3 جگہ میں نے کام کے سلسلے میں بات کی ہے، دعا کر نئی جاب مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتا ہے لالے، سب ہو جائے گا، دکان بھی تو اپنی ہے۔ مزمل نے تسلی دیتے ہوئے اس کے کندھے پہ بازو رکھا۔ یار کیوں پریشان نہ ہوں، اب بیوی والا ہوں، دکان پہ بیٹھنے سے پیسے ڈبل تھوڑے ہوں گے، منافع تو اتنا ہی گھر آئے گا نا۔ امی ابو دونوں کی دوائیاں، گھر کا خرچہ، بجلی پانی کے بل اور دیگر اخراجات بہت ہوتے ہیں۔ مہنگائی تو نے دیکھی؟ ہم تو پھر بھی صبر و شکر سے رہ رہے ہیں، پر اب ایک محترمہ اور آ گئی ہیں، ان کے خرچے ہم سے ڈبل ہیں۔ نیند کے خمار کی وجہ سے اس نے آنکھیں رگڑی۔ اس کے چہرے پہ فکر مندی واضح جھلک رہی تھی۔ مزمل دھیرے سے مسکرایا۔ تو اتنا سیریس ہو جائے گا سوچا نہیں تھا، شادی کے بعد واقعی اچھے اچھوں کو تارے دکھ جاتے ہیں۔ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو رہ رہے ہیں اور رہ لیں گے، پر میڈم ان کا کیا قصور ہے؟ بس مجھے ان کے لیے اچھا نہیں لگتا، میں واقعی ان کے قابل نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے نکاح کا بول دیا، جیسے پیچھے سونے کی کان میرے ابا نے کھود رکھی تھی جو خانزادی صاحبہ کو پوری ہو جائے گی۔ اب اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو بال ماتھے پہ بکھر کے تبھی نجف چائے لے آئی۔ اپنے بھائی کو زہر دے دو، دماغ خراب ہو گیا اس کا، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ مزمل نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا کہ قسمت کو یہی منظور تھا تو ان دونوں کا جوڑا اوپر آسمانوں میں بن گیا تھا، پر یوشے کو مجال ہے جو سمجھ آئے۔ لاکھوں لیلک کو زج کرتا، پر دل میں اس کے لیے بے حد ہمدردی تھی۔ تم لوگ میرا مسئلہ سمجھ نہیں سکتے، خدا کی قسم شادی کے بعد سکھ چین اڑ گئے۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جو میں اس کلب میں گیا؟ نجف کی موجودگی میں وہ بات جاری کرنے سے خاموش ہو گیا۔ کس نے کہا تھا پھندے خان بننے کو؟ مزمل نے اکتا کر پوچھا اور اپنا بھاری بازو اس کے کندھے سے اٹھایا۔ نگاہیں چھت کے داخلی دروازے پہ جمی تھی، پر ناکام لوٹ آئیں۔ ابھی نظروں کی پیاس کسی کے دیدار سے کہاں بجھنی تھی، کیونکہ میری شکل پہ پاگل، چریا اور گدھا لکھا ہے، وہ بھی بڑا بڑا۔ یہ دیکھ، ادھر ادھر اور ادھر بھی بڑا بڑا۔ یوشا نے جھلاتے ہوئے ایک بار دائیں گال پھر بائیں گال اور آخر میں ماتھا کی جانب اشارہ کیا۔ مزمل نے بھویں سکیڑ کے متلاشی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ دکھا ذرا، یہ دیکھ، تیری بھابھی کو 400 میل کے فاصلے سے یہ میری صورت پہ لکھا نظر آتا ہے اور تجھے 1 فٹ سے نظر نہیں آ رہا؟ سلگتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر اس نے لبوں سے لگایا۔ نجف دبی دبی ہنسنے لگی۔ ہاں دکھ گیا، بیچارہ بیچارہ لکھا ہے۔ مزمل ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جشن مناتے ہوئے بولا، کمینے، اللہ کرے تیری کبھی شادی نہ ہو۔ لالے اب ایسی بھی بد دعا تو نہ دے، مانا تیرا تجربہ بہت برا ثابت ہوا ہے، پر میں میڈم جیسی لڑکی نہیں بیاہ کر لاؤں گا۔ نجف کھڑی ہنس رہی تھی۔ مزمل نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر دروازے کو دیکھا، شاید وہ اوپر آ جاتی۔ میں تو کوئی سادہ سیدھی سادی لڑکی سے شادی کروں گا، اللہ کرے وہ ملے ہی نہ، آمین، یوشا نے جل کر کہا۔ بیچارہ،
मुज़म्मिल के लबों से बेसाख्ता फिसला, कमीने गायब हो जाओ बस, वरना यही गर्म चाय उड़ेल दूंगा। उसने कप होठों से जुदा किया। बेचारी मैडम, उनके नसीब में यह कंगला ड्राइवर आया है। क्या किस्मत पाई है तूने, हूर के साथ लंगूर। जाते हुए भी वो उसे जिच करना नहीं भूला। यूशन ने पैर से जूता उतार के निशाना लिया। उससे पहले वो छत की दीवार फलांग गया। नजफ जो खड़ी दांत निकाल रही थी, यूशन ने दांत पीस के देखा। भागो, चलो फ़ौरन। नश्ता नश्ता वो छेड़ के भाग गई। यूशन ने सर झटका। उफ, चल यूशन, नीचे चल। मोहतरमा को आज जलाकर राख करना है। कैसे कह दिया कि यूशन से मोहब्बत करता है। मैं और उनसे मोहब्बत, इतने बुरे दिन भी मेरे नहीं आए। कल अस्तावा वो खड़ा हुआ और नीचे चल दिया। कब तक चलेगा ये सब? वो जो मुसलसल शहरयार की तस्वीरें देख रही थी। यूशे की बात पे सर उठाया। वो मसहरी की पायतीनी के पास खड़ा था। पता नहीं मोहब्बत भला कैसे ख़त्म हो सकती है। तुम्हें पता है यूशे, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मर्द आया जिसने मुझे सुना, मेरे हर दर्द पे मरहम रखा। वो जज्बात की शिद्दत से चूर लहजे में कह रही थी और मुकाबिल खड़े यूशे ने बेजारी से कान की लौ मसली। और वो मालूम है कौन था? लालिक ने सर उठा के उसकी बेजार आंखों में देखा। मालूम है, वो मम्मी डैडी ही होगा यकीनन। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मुझसे भी अपने मसले शेयर करती तो मैं सुन लेता। जलन के बाइस उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ किस अंदाज में वो शिकवा और तंज कर गया। शट अप, तुम इस काबिल हो जो मैं तुम्हें अपने बारे में बताती? तिनकते हुए उसने चिल्लाकर कहा। आवाज़ नीची रखें, यह आपकी हवेली नहीं है जो दूर दूर तक आवाज़ न जाए। इधर दीवारों के भी कान होते हैं। यूशे का मीटर घूमा। लालिक तैश के आलम में खड़ी हुई। तो तुम हर बात में शेरी को बीच में क्यों लाते हो? उनके बारे में हर वक्त जहर ही उगलते रहोगी तो मैं खामोश नहीं रहूँगी। आंखें यूशे की आंखों में गाड़े चबा चबा कर कहा। अमित इतना बेगैरत नहीं है जो अपनी औरत के मुंह से किसी नामहरम का नाम मुसलसल सुने, इस वास्ते कि वो उससे मोहब्बत करती है। कराची में रहने वाला हूँ तो क्या, पर हूँ एक पठान। तो कोशिश क्या करे इस पठान को गुस्सा ना दिलाएं, क्योंकि गुस्से के वक्त हमारा दिमाग फिर कुछ बर्दाश्त नहीं करता। सफाकी से उसके चेहरे पे झुके वो गुर्राया। सफ़ेद चेहरे पे खून छलक रहा था। लालिक ने दांत किचकिचाए। उसके कंधे पे हाथ मार के उसे दूर धकेला। करो गुस्सा और दो तलाक। वही ज़ियानेपन से चीखी। मैडम, हमारा दिमाग मज़ीद ख़राब ना करे। हम अगर बर्दाश्त कर रहा है तो मज़ीद ना आजमाएं। ये ना हो कि फिर आपका नुकसान हो जाए। उसके मुंह से तलाक लफ्ज़ सुनकर यूशा ने खुद को ठंडा किया और संभल के बोला। लालिक पथरीली निगाहों से उसे देखती गई। अजाब कर दिया मेरी ज़िंदगी तुम लोगों ने। वो फिर बुलंद आवाज़ में चीखी और मसारी पर ढह गई। यूशे के जबड़े बीच के सर्द निगाहों से उसे देखता रहा और कुर्सी खींचकर बैठ गया। मसारी के इर्द गिर्द भी वो यूशे को बर्दाश्त नहीं करती थी। बाहर से यूशे ने 2 आबनूसी लकड़ी की कुर्सियाँ लाकर रख दी थी। आधा घंटा गुजर गया। यूशे का गर्म दिमाग ठंडा हुआ तो वॉशरूम से वो फ्रेश हो आया। कुर्ता और शलवार में मलबूस, गले में पड़ी चेन भीग गई थी। उतार के उसने एक तरफ रखी और आईने में अपना अक्स देखा। क्या बुराई थी उसमें? वो शहरयार आलम से बिल्कुल मुख्तलिफ था, पर एक पठान था। भला पठानों से खूबसूरत भी कोई होता है? यूशे सोचता रहा, फिर चैन उठा के वापस गले में डाल ली। गीले बाल माथे से उठाकर पीछे किए, गर्दन मोड़ के लालिक पे निगाह डाली तो वो आड़ी तिरछी सी उसी अंदाज में लेटी थी। पैर नीचे लटक रहे थे, मुँह तकिए में था। सांस भर के यूशे ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। सियाह लंबे रेशमी बाल किसी बहती आबशार की मानिंद बिस्तर पे फैले हुए थे। गुलाबी रंग उसकी रंगत पे खूब उठ रही थी। सोते हुए वो इंतहाई मासूम सिफत लड़की लगी। इस सोच पर ही यूशे की आंखें ऊपर चढ़ गई। बंद मोबाइल एक तरफ पड़ा था। लाली को जगाना मतलब शेरनी को बेदार करना था। यूशे ने उसके सोते रहने में ही आफिया जानी और उसके पैर उठा के मसारी पे रखे और दुरुस्त करके लिटाया। नज़र उसके सफ़ेद मलमल से गुदास पैरों पे गई। बेख्तियार लबों पे मुस्कुराहट उमड़ आई। सर झटक के बेडशीट के हमरंग चादर उस पर डालकर खुद दूसरा तकिया लेकर फर्श पे बिछे कालीन पे लेट गया। दिल में मलाल उठ रहे थे जिन्हें बार बार वो दबाने लगा। आज वो काफ़ी थका हुआ था। ज़हनी सुकून उसका बिल्कुल गर्क हो गया था। न घर में सुख था न बाहर, और इसी थकान और खुमार के बायस लालिक से भी मुँह मारी हो गई। पर कहाँ खानजादी जो खान के आगे दब जाए। वही खामोश रहने में आफियत समझता था। सोचों में डूबे हुए कोहनी मोड़ के बाजू आंखों पे रखे सोने की तगो दू में लगा रहा।
نیند بھی کچھ دیر بعد مہربان ہو گئی۔ مائدہ، کون آیا ہے؟ دروازے کی دستک پہ مائدہ دروازہ کھولنے گئی تھی۔ 2 منٹ بعد جب واپس نہ لوٹی تو عرفہ نے آواز لگا کر پوچھا۔ باقی سب کاموں میں مصروف تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ بچے گلی میں خوب ہلہ ڈالے بیٹھے تھے۔ کوئی نہیں ہے، بس یہ سمیر بال لینے آئے ہیں۔ مزمل کو آنکھیں دکھا کر اس نے چہرہ اندر کی طرف موڑا اور گھبراہٹ پر قابو پاتے کہا، مسئلہ کیا ہے؟ اب دفعہ کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ مسئلہ آپ ہیں، مزمل دروازے پہ جھولتا ہوا بولا۔ مائدہ نے بھوری آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ دوپٹہ سر پہ اوڑھے پلو سے اس نے ہاتھوں کی مدد سے آدھا چہرہ چھپا لیا تھا۔ مسئلہ میں نہیں، تم خود ہو، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ سارا عاشقی کا بھوت 2 دن میں نکل آئے گا اگر میں نے اپنے ابا سے شکایت لگا کر تمہاری ٹانگیں نہ توڑوائی۔ حلوہ پوری کی تھیلی اسے جھپٹ کر وہ بولی۔ مزمل اطمینان سے ہنسا۔ ابھی تو ناچیز پیروں پہ چل کے آتا ہے، پھر سر کے بل چل کر آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں محبت ناچ رہی تھی اور مائدہ کا سر گھوم رہا تھا۔ عجیب یہ پاگل شخص پیچھے پڑ گیا تھا۔ یوشے کو بتا دوں گی میں تمہاری یہ کرتوت، وہ دھمکانے لگی۔ شاید دھمکی کام آ جاتی۔ یوشے کے اپنے مسئلے بہت تھے، کہاں وہ ان مسئلوں میں پڑے گا۔ بس آپ ہاں کریں، قسم سے میری امی کل ہی رشتہ لے کر آ جائیں گی۔ اس کی بات سن کر مائدہ کی آنکھیں پھیل گئی اور غصے کے مارے چہرہ سرخ پڑ گیا اور دھڑام مزمل کے منہ پہ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ لفنگا! پیچھے پلٹی تو نجف کمر پہ ہاتھ رکھے شرارتی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہے تمہیں؟ چہرے پہ برہمی لائے کہا۔ کیا کہہ رہے تھے مزمل بھائی؟ تجسس؟ کچھ نہیں، یہ حلوہ پوری دے کر گیا ہے، شاید مامی نے منگائے ہیں۔ وہ گھبراہٹ چھپاتی فرار ہوئی اور پیچھے نجف نے ہنسی کا گلا گھونٹا۔ سب مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں پر کسی کو نہیں معلوم اس گھر میں سب سے تیز کان میرے ہیں، بڑبڑا کے اٹلاتی ہوئی شانے اچکا کر وہ صحن میں بچھے جھولے پہ بیٹھ گئی۔ سفید چھت پہ لٹکا پنکھا تیزی سے گول گھوم رہا تھا، اس کے باوجود وہ گرمی سے بہرا رہی تھی۔ کم از کم اے سی ہی لگوا لو اس کمرے میں۔ یوشے کو بیدار ہوتا دیکھ کر وہ فوراً بولی۔ یوشے نے نظر انداز کیا اور بھرپور انگڑائی لیتے اٹھ کر بیٹھا۔ دھوپ میں رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ کھڑکی سے پردے یقیناً لالک بیوی نہیں ہٹائے تھے۔ کچھ کہہ رہی ہوں نا میں، سنائی نہیں دے رہا؟ پائتینی کے قریب جا کے وہ یوشے کی طرف جھکی۔ میں افورڈ نہیں کر سکتا، یہ ایک لفظ جملہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کنگلے انسان! نیا لقب نوازا۔ یوشے نے عقیدت سے دل پہ ہاتھ رکھا۔ جاہل! یوشے مزید آنکھیں جھپک کر مسکرایا۔ لیلک مسہری سے اتر کے اس کے سامنے آئی اور اسے بازو پہ ہاتھ مار کے دور ڈھکیلا۔ یوشے کا کہکہا بلند ہوا۔ صبح صبح لڑنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھ لیں، عادت پڑ جائے گی میری، شرارت سے کہتا وہ قریب ہوا۔ تمہاری باتوں سے مجھے رتی برابر فرق بھی نہیں پڑتا، میں تمہیں اپنا شوہر ہی نہیں مانتی، وہ بھی ڈھٹائی سے بولی۔ یوشے نے اس کی کلائی تھامی۔ لیلک نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا پر اسے جیسے فرق نہیں پڑا اور اسے زبردستی ساتھ گھسیٹتا آئینے کے سامنے لا کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ چند لمحوں کے لیے وقت رکا تھا۔ پیچھے موجود آوازیں، وہ شور و غل سب میوٹ پہ چلا گیا۔ یوشے خان اور صرف لیلک خانزادی کا عکس تھا منظر میں۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر پہنے کھڑا تھا، ایک ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں تھا۔ بھورے اور سیاہ مکس بال لاپرواہی سے ماتھے پہ گرے تھے۔ سلور زنجیر نما چین فی الحال شرٹ کے گول گلے کے اندر چھپی تھی۔ سخت چتون سا چہرہ، کھڑی ناک، کلین شیو، بھوری گہری آنکھیں نیند کے خمار سے آلود تھی۔ اچھی جسامت تھی۔ لیلک جس کی اپنی قد و قامت اونچی تھی، اس کے باوجود وہ یوشے کے برابر قد کی نہیں تھی۔ یوشے کے کندھے سے 1 انچ اونچا اس کا قد تھا۔ یوشے جو ہمیشہ سے اس کی آنکھوں میں کاجل کی موٹی لکیر دیکھتا تھا، اب چند دنوں سے یہ سونی خالی کھولی سی آنکھیں دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے جیب سے ایک ہاتھ باہر نکالا۔ بتائیں، کیا کمی ہے مجھ میں جو آپ مجھے شوہر تسلیم نہیں کر سکتی؟ سینے پہ ہاتھ باندھ کر وہ اس کی جانب گھوما۔ لیلک نے توقف سے اسے دیکھا، پھر استہزائیہ ہنسی۔ تھوڑی باڈی بنا لی تو کیا لگتا ہے میں امپریس ہو جاؤں گی؟ خیر تمہیں غلط ثابت کر دوں پہلے، تم سے یہ نفرت پتہ ہے کیوں ہے اتنی؟ تم میری خوشیوں کے قاتل بن گئے۔ غلط بات کر رہی ہیں آپ۔ یوشے کو فرق نہیں پڑا۔ اوہ تو چلو یہ سنو، مجھے تمہارے اس وجود سے فرق نہیں پڑتا، ہوگے تم پٹھان، حقیقت یہ ہے کہ تم خانزادی کے قابل نہیں، تمہاری خوبصورتی سے مجھے غرض نہیں۔ خان صاحب تم میرے برابر نہیں ہو، میرے اور تمہارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
وہ صفاقی اور تنفر سے کہتی، اس کے دل کے مقام پہ انگشت گاڑ چکی تھی۔ یوشے کے چہرے کے اعصاب تن گئے۔ یہ سخت الفاظ تیر کی طرح دل زخمی کر گئے تھے۔ بنا جواب دیے وہ پلٹ گیا۔ لالک اس کی چوڑی پشت دیکھ رہی تھی۔ بہت ضرورت تھی خان صاحب اس ڈوز کی تمہیں۔ میں تمہیں اتنا اپنے لفظوں سے زخمی کر دوں گی کہ تم پچھتاؤ گے کہ کیوں مجھ سے نکاح کیا۔ تنفر سے سوچتی وہ مسحری کے پاس جا کر چادر طے کرنے لگی۔ سوچنے کو انسان سوچے کہ یہ نفرت، یہ دل میں لگی آگ کہاں سے بھڑکی، تو جواب یہی آئے گا کہ اس رات جب خانزادی کا خان سے نکاح ہوا۔ یوشے صحن کے تخت پہ دونوں گھٹنے برابر کیے آگے کو ہو کر بیٹھا تھا اور توجہ موبائل میں مبذول تھی۔ آج دکان بند تھی اور اسے کسی اور جگہ جاب کی آفر ملی تھی۔ لالک کی آواز پہ بہرا بنا بیٹھا رہا۔ اب روٹھی ہوئی محبوبہ بن کے کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں ایسی ہی ہوں، بہت بری، برداشت کر لو یا چھوڑ دو۔ وہ اس کے ساتھ ہی ہتھیلی تخت پہ جما کے بیٹھ گئی۔ فیروزی رنگ کی مہنگی کرتی پہن رکھی تھی۔ اس کا لباس اس گھر کی تمام عورتوں سے منفرد ہوتا تھا۔ اس کی ڈریسنگ دیکھ کر بے اختیار دل میں اس جیسے لباس کی چاہ بڑھنے لگتی۔ بال کھلے کمر پہ چھوڑے ہوئے تھے جو دائیں کندھے پر آڑی مانگ کی وجہ سے ڈھلک رہے تھے۔ خوبصورت ہونٹوں پہ فی الحال چپ تھی۔ سیاہ آنکھیں یوشے پر مرکوز کی اور اس کے نظر انداز کرنے پہ غصہ پیتے ہوئے موبائل جھپٹا۔ کچن کے دروازے کے پاس کھڑی مائدہ دور سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آئی تو کچن میں گلاس رکھنے تھی، پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ دل میں ایک ٹھیس اٹھی۔ دونوں کتنے مکمل لگ رہے تھے، ساتھ بیٹھے جچ رہے تھے۔ خفا خفا سے وہ خان اور ناک پہ غصہ لیے وہ آن بان شان والی خانزادی جس کے پہننے اوڑھنے پہ ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ لالک نے مائدہ کی نگاہیں خود پہ مرکوز کی تو شر انگیز مسکان لبوں پہ آئی اور تھوڑا یوشے کے قریب ہوئی۔ دور سے لگ رہا تھا وہ یوشے کو منا رہی ہے۔ میں نے کہا نا، چھوڑ دو یا برداشت کر لو۔ یوشے کو ڈھیٹ بنا دیکھ چبا چبا کے کہا اور تھوڑی پکڑ کے اپنے سامنے کی۔ یوشے چوک کے پیچھے ہوا۔ دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائی۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، برداشت کر رہا ہوں، شاید آپ کا دل میری جانب سے صاف ہو جائے، اکڑے تیور لیے کہا۔ لالک نے صبر کا گھونٹ پیا۔ یوشے میری جان، بات سنو۔ اب کی بار ہاتھ یوشے کے کندھے پر رکھا۔ مائدہ نے ضبط سے آنکھیں مینچ لی اور یوشے کی نگاہ مائدہ کی جانب اٹھی۔ لمحے میں وہ میڈم صاحبہ کا ڈرامہ سمجھ گیا۔ آپ بالکل اچھی اداکارہ نہیں، بتائیں کیا چاہیے جو مجھ حقیر فقیر کے پاس آنا پڑا۔ کرتا جھاڑ کر وہ کھڑا ہوا اور کالر درست کیا۔ لالک نزاکت سے اٹھی اور بال پیچھے اڑس دیے۔ لنچ؟ کیا گھامڑ لنچ؟ زبان سنبھال کے۔ اوکے خان صاحب، مجھے آج باہر لنچ کرنا ہے، میں مزید گھر کا کھانا نہیں کھا سکتی۔ چلو باہر لے کر چلو، ورنہ پیسے دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائے کہا تو یوشے نے بیزاری سے سانس بھری۔ میں تو کنگال انسان ہوں، کیسے کسی مہنگے ریسٹورینٹ میں آپ کو لنچ پہ لے جاؤں؟ کڑے تیور لیے وہ تخت پہ واپس بیٹھ گیا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما کر ہلانے لگا۔ لالک نے دانت پیسے۔ مجھے پتہ ہے تم اتنے بھی کنگال نہیں ہو یوشے، چلو ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ ہاں چلی جائیں، ویسے اپنے ساتھ پیسے نہیں لائیں؟ وہ بھی خود سے عہد کیے بیٹھا تھا۔ لالک کا خون صحیح طرح جلا کر حساب برابر کرے گا۔ گو ٹو ہیل، میں رحیم بابا کو بتاتی ہوں ابھی جا کر۔ دوپٹہ مٹھی میں بھینچے وہ تیزی سے پلٹی۔ یوشے ہڑبڑا کے کھڑا ہوا۔ اچھا چلیں، منہ بسوڑ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ لالک کے ہونٹوں پہ فتح کے مارے مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو، وہ تو چپلوں سمیت تیار کھڑی تھی۔ ایسے تو میں آپ کو کہیں لے کر نہیں جاؤں گا، بیوی ہے میری، پہلے پردہ کرے پھر باہر چلیں گے۔ لالک کے آگے بڑھتے ہی وہ سامنے آیا۔ لالک نے الجھن سے اسے دیکھا۔ اچھا دوپٹہ سر پہ اوڑھ لیتی ہوں۔ جلدی سے اس نے فیروزی دوپٹہ سر پہ ڈالا۔ یوشے سانس بھر کر رہ گیا۔ ٹھہرے ابھی آتا ہوں، وہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ لالک بڑی خوش تھی، کچھ دیر کے لیے اس قید سے رہائی تو نصیب ہو رہی تھی، اور یوشے اس کے بدلے تیور پہ دل میں اسے داد دے رہا تھا۔ اپنے مطلب کے لیے کیسے اس کی زبان سے پھول جڑ رہے تھے۔ مائدہ کچن میں گلاس رکھ کے واپس نکل رہی تھی۔ یوشے سے تصادم ہوتے بچا۔ دیکھ کر چلو نا، وہ تیزی میں اسے کہتا واپس لالک کے پاس آیا۔ مائدہ نے گردن موڑ کے دیکھا۔ یہ اوڑھ لیں۔ یوشے نے بڑی سیاہ چادر اس کی جانب بڑھائی۔ لالک نے ایک بار اسے دیکھا، پھر چادر کو، اور تھام لیا۔ چادر کو کھولا تو وہ اتنی بڑی تھی کہ لالک پوری چھپ جاتی۔ وہ جھنجھلا رہی تھی۔ کس کی ہے یہ؟ امی نے دی ہے، ان کے پاس نہیں رکھی تھی، پر اب یہ آپ کی ہے۔ اس کے ہاتھ سے چادر لے کر یوشے نے پھیلا کر اس کے سر پہ ڈال کر کندھوں پہ سے گزاری
اور پلو للک کی جانب بڑھائے تو اس نے سر تھام کر مٹھی میں دبوچ لیے۔ یوشے سانس روکے اسے دیکھے گیا، جس سے اتنی بڑی چادر سنبھل کے نہیں دے رہی تھی۔ چہرے پہ جھنجھلاہٹ صاف رقم تھی۔ تہ دا پری پہچان یکلی، آپ خوبصورت ہیں کسی پری کی طرح، ایک ٹرانس کی کیفیت میں وہ کہتا دور ہوا۔ اے کیا بڑبڑ کر رہے ہو؟ پشتو میں لمبی سی گالی تو نہیں دے رہے نا؟ للک نے چونک کر سر اٹھایا اور حیرت سے اس کی بازو پہ مکہ مار کے پوچھا۔ آپ کی اس کینچی سے زبان پہ محاورہ پڑا ہے۔ وہ ساتھ میں والیٹ اور بائک کی چابی بھی لے آیا تھا۔ انگلی پہ چابی گھما کر بولا، اوہ مطلب بتاؤ۔ تفتیش شروع کی۔ پھر کبھی، اب چلنا نہیں ہے کیا؟ یا پشتو کلاسز لینا زیادہ ضروری ہے؟ کندھے چٹک کر وہ آگے بڑھ گیا۔ تم ہی وقت ضائع کر رہے ہو، وہ کہتی اس کے پیچھے لپکی۔ دونوں کے دروازہ عبور کرتے ہی مائدہ نے نگاہ ہٹائی۔ خوش رہو یوشے اپنی بیوی کے ساتھ، اداسی سے کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ کچی عمر کی محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، مل جائے تو انسان خوش نصیبی کے درجے پہ فائز، اور نہ ملے تو ایک روگ ساری زندگی جان نہیں چھوڑتا۔